نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے واسطے ایک ایک چیز کو بہت واضح کر کے بیان فرمایا ہے۔ یہ دین انتہائی کامل و مکمل ہے اور دین اسلام ہی اصل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک معتبر دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین مذہب کو اختیار کرتا ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا دین نازل ہو چکا، میں نے اپنی نعمت تم پہ تام کر دیا۔ آخر میں ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو دین کے طور پر تمہارے اختیار کرنے کو پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور ان کے بعد تمام صحابہ کرام میں فضیلت اور افضلیت جو حاصل ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہیں اور ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے تورات کا پرچہ مل گیا تھا۔ تورات تو بہرحال تورات ہے، جیسے قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا ویسے تورات اللہ کی نازل کی ہوئی، زبور اللہ کی نازل کی ہوئی، انجیل اللہ کی نازل کی ہوئی، بہت سارے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ صحف ابراہیم موسیٰ کے اندر وہ اللہ کی طرف سے سب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو دین ہے یہ تمام مذاہب کے واسطے ناسخ ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو عقائد کا مسئلہ ہے، عقائد جتنے ہیں سب آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک ہیں۔ توحید کے متعلق، شرک کے متعلق اور نبوت کے متعلق اور رسالت کے متعلق، تقدیر کے متعلق جو ساری چیزیں ہیں، یہ عقائد اعتقادیات ہیں، یہ وہاں سے لے کر کے یہاں تک۔ انسان یہاں سے چلا جائے گا، قبر میں جائے گا، باس بعد الموت ہوگا، اور اس کے بعد پھر محشر قائم ہوگا، جنت و جہنم سامنے آئیں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا، یہ سب تمام ادیان میں مشترک آئے ہیں، لیکن مسائل کے اندر ہر زمانے میں اختلاف رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، لیکن اتنا فرق تھا، جو بچہ اور بچی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا،
ان میں حرمت تھی، لیکن جیسے واقعات میں حابیل اور قابیل کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہوا ہے، حابیل کے ساتھ جو ان کی بہن پیدا ہوئی تھی وہ، اور قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی وہ، قابیل بھی خوبصورت تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے بہن بھی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا بہن جو ہے اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ قابیل نے کہا ہم تو اس بہن کے ساتھ نکاح کریں گے جو ہمارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ شریعت کے خلاف تھا۔ آگے لمبا قصہ قرآن نے ذکر کیا ہے، میں ان میں نہیں جانا چاہتا، بس یہ بتا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی بہنوں کا نکاح ہوتا تھا، جائز تھا، وہی حکم شریعت تھا، لیکن تھوڑی سی پابندی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دیکھ لیجئے، وہاں حکام میں سختی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت دیکھ لیجئے، وہاں حکام میں نرمی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ جو احکام نازل کیے گئے ہیں اور آپ نے اپنی حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے، وہ پہلے مذہب سے ملنا ضروری نہیں ہے، بہت سے احکام برابر ہیں۔ تو جو احکام ایسے تھے جو پرانے دنوں منسوخ کر دیے گئے، قرآن نے جو بیان کیا اس پہ عمل کیا جائے گا، اور جو عقائد اعتقادیات وغیرہ کے مسائل تھے قرآن میں وہ سارے مسائل آ گئے۔ توریت کو اس لیے نہیں چھوڑا جا رہا توریت ٹھیک کتاب نہیں ہے، انجیل کو اس واسطے نہیں چھوڑا جا رہا انجیل ٹھیک کتاب نہیں، زبور ٹھیک کتاب نہیں، اسے چھوڑا جا رہا نہیں، سب ٹھیک، البتہ اس میں تغیرات ان کے لوگوں نے کر دیے تھے، یہی جو ہے گڑبڑی تھی۔ لیکن جو مضامین جو ان کتابوں کے اندر تھے وہ مضامین قرآن پاک کے اندر آ گئے، اور پھر کیا بس اسی کو پڑھو اور باقی جو ہے کنارے رکھ دو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کا نسخہ لے کر کے آئے ہیں، پرچہ لے کے آئے ہیں، مضامین ان کو اچھے معلوم ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا شروع کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ملاحظہ نہیں کر سکے پرچے کے مضمون کی اچھائی میں اور پڑھنے میں۔ صدیق اکبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ رہے تھے، عمر فاروق پڑھتے جا رہے ہیں اور حضور کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے۔ آخر میں حضور نے ڈانٹ دیا عمر فاروق کو اور کہا کہ تورات کا پرچہ لے کے آئے ہو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو میرے اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی امت محمدیہ میں شمول کی درخواست کی تھی، لیکن وہ منظور نہیں ہوئی، اللہ نے انعام اکرام کا ذکر فرما کر کے انہیں خوش کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اس امت کے اخیر میں آئیں گے اور اس امت کے مسائل کے مطابق وہ کیا کریں گے، زندگی گزاریں گے۔ تو تورات کا نسخہ بھی کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، کیوں؟ اب قرآن کی چلے گی۔ آج عمر فاروق کو ڈھیل دے دیتے تو آگے نہ معلوم کتنی ڈھیل ہوتی۔ اب بھی انجیل اور تورات کے ترجمے جو ہے بہت تقسیم ہو رہے ہیں، یہود و نصارہ بڑی محنتیں کر رہے ہیں، لیکن اس میں کہاں کون سا زہر ملا ہوا ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اس واسطے ہمیں تو قرآن چاہیے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چاہیے، بس قرآن و حدیث میں جو ہوگا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ تورات میں کیا ہے، منسوخ ہو گیا، انجیل منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو گئی، اب اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ بہرحال عمر فاروق نے جلدی جلدی پڑھنا شروع کیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ کیا پڑھا؟ رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پہ میں راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ جلدی 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 معذرت کے ساتھ پڑھنے لگے، تب ان کا عذر قبول ہوا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا دھیان دینا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ قرآن میں دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ پڑھنے میں بھی ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو الف لام میم پڑھتا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ من قرأ القرآن، جو کیا ہے، من قرأ حرفم من القرآن، جو قرآن کے حرف پڑھتا ہے من کتاب اللہ تعالیٰ فلہ حسنۃ، من قرأ حرفم من کتاب اللہ تعالیٰ فلہ حسنۃ، ایک حرف پر ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالہا، اس نیکی کو 10 گنا کر دیا جاتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں نے کہتا الف لام میم مجموعہ ایک ہی حرف ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، تینوں الگ الگ حرف ہیں، تو 30 نیکی مل گئی۔ معلوم کیا ہوا؟ ایسا لفظ ذکر کیا جس کا معنی مفسرین نہیں بیان کرتے، کسی کو بتایا نہیں گیا ہے، تو ثواب ملے گا قرآن کے الفاظ کے پڑھنے پر۔ اسی واسطے تلاوت میں زور دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو قرآن کے معنی ہیں، قرآن کی تفاسیر ہیں، اور وہ حضرت عباس سے اور دوسرے صحابہ کرام سے منقول ہیں، اس کو سامنے لائیے، دیکھیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو تراجم چھپے ہوئے ہیں، ترجمہ اپنی جگہ صحیح لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن تلاوت اس کی باقی ہے۔ قرآن کریم کے اندر وہ کیا باقی ہے؟ تلاوت کی جاتی ہے، حکم باقی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی جو مسائل نہیں جانے گا، اس کا ترجمہ پڑھے گا، سمجھے گا قرآن پہ لکھا ہے، قرآن پہ لکھا ہے۔ اس واسطے اس کے قرآن کے ترجمے کے واسطے، تفسیر کے واسطے اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔ مجھے یاد آ گئی، ایک صاحب میرے پاس آئے بخاری شریف لے کر کے، اور بیٹھ کے وہاں سجاد صاحب اللہ بیٹھ تھے، میں مولانا کمرے کے سامنے جینے پہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگے پیشاب کیسے کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا کھڑے ہو پیشاب کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا بخاری میں لکھا ہے، عطا صبات قوم فبال قائما، قوم کی کوڑی کے پاس آئے اور کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پہ کھڑے پیشاب کرنا کیا ثابت ہے، لیکن عام عادت شریفہ جو ہے بیٹھ کر پڑھنے کی تھی۔ یہاں تک حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے پیشاب کیا ہے، مت ماننا، وہ عارضی تھا، کیوں؟ وہاں نجاست تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کپڑے ڈھیلے ڈھالے گندے ہو جانے کا اندیشہ تھا، دور جا نہیں سکتے تھے، کیوں؟ بیٹھے تھے صحابہ، ان کے پاس کام چل رہا تھا، دور جانے میں دشواری تھی، اس واسطے آپ نے وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا، ایک مرتبہ ثابت ہو گیا۔ اس ایک مرتبہ کے ثابت ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سارا موقع مل گیا۔ ایک آدمی کے پیر میں پلاسٹر لگا ہوا ہے، اب آپ مسئلہ بیان کیجئے کہ کھڑے ہو پیشاب کرنا درست نہیں ہے، نہیں، حضور نے ایک موقع پہ کھڑے ہو پیشاب کر کے بتا دیا کہ معذوری کی حالت میں جائز ہے۔ آپ بھی معذور تھے، اس وقت گندی جگہ تھی، بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، تو اب کیا وہ بیچارے پریشان تھے، وہ پریشان تھے۔ اس طرح اور بھی با حضرات اس طرح آئے جنہوں نے اردو ترجمہ دیکھ کر کے جو ہے سمجھنا چاہا، نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ اس واسطے کی روایات مختلف انداز کی ہیں، اس کو جمع کرنا کون پہلے کی ہے، کون بعد کی ہے، کون ہجرت سے پہلے کی ہے، کون ہجرت کے بعد کی ہے، احکام آہستہ 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 جو ہے کیا ہوئے ہیں، شریعت کے نافذ ہوئے ہیں۔ پہلے شراب لوگ پی رہے تھے، قرآن میں آیت نازل ہوئی، اسمہما اکبر من نفعہما، نقصان زیادہ نفع کم ہے، ڈھیل ڈال ہے نا، کوئی ایسا نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے اور پی کے گئے تھے، اس وقت چونکہ وہاں کا عام مزاج تھا، آہستہ آہستہ شریعت جو ہے نقشے پہ آئی ہے۔ انہوں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، دوسری آیت نازل ہو گئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب سے مست ہو کر کے نماز پاس میں مت جایا کرو،
اس کے بعد ایک دن وہ آیا، آیت کریمہ نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، خمر شراب، میسر جوا، ازلام تیروں سے کھیل کرتے تھے وہ، یہ سب کیا گندگی ہے، سراپا گندگی ہیں، فاجتنبو، بچو۔ اعلان کر دیا گیا، صحابہ کرام نے ایسے ڈھلکایا شرابیں جو گھروں میں تھی، جیسے ہمارے چائے چلتی تھی ویسے چلتی تھی، کہ مدینے کے گلیوں میں نالوں میں شراب ہی بہہ رہی تھی۔ تو اگر ان آیات کو ہم پڑھیں گے جس میں آیا ہے تو ہم سمجھ پائیں گے صحیح، اسے نرا ترجمہ دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، جو تفسیریں لکھی ان تفسیروں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور عام طریقے تفسیروں میں کیا ہے، لوگوں نے حدیث سے ذکر کیا ہے، حدیثوں سے اس کو معید کیا ہے۔ بہرحال اسلام اصل دین ہمارا ہے، اور اسلام ہی اصل دین ہے، اور اس کے اندر جو ہے تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے، کہیں اسلام میں کمی اور کسی جز کا مسئلہ نہ معلوم ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اسلام کے ہر جزو کو، اسلام کی اسلامی لباس کو، اسلامی شکل کو، اسلامی صورت کو، اور اسلامی نماز اصل پہلے نمبر پر ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی زندگی میں پورا بیان کر دیا۔ 23 سال میں پورا قرآن نازل ہو گیا، اور انہی دنوں میں کیا ہوا، آپ نے ساری حدیثیں بیان کر دیا، اور موٹی موٹی جلد جو حدیثوں کے آج چھپ گئی ہیں، اور ایسی چھپ گئی ہیں کہ ان کے روایت کرنے والے کیسے کیسے کون کون ہیں، یہ کس درجے کے ہیں، قوی ہیں کہ ضعیف ہیں، ثقہ کے ہیں کہ ان کا حافظہ خراب ہے، شروع میں حافظہ صحیح اخیر میں خراب ہوگا، سب لکھ دیا ہے۔ اسماء رجال کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، کون کیسا ہے۔ جی ہمارے بڑوں نے سب چھٹک پچھوڑ کے رکھ دیا ہے، ہم کو صرف کام کرنا ہے، ہم کو کام کرنا ہے بس۔ مسائل دیکھیے، اس کے مطابق عمل کیجئے، جو مسائل پڑھائے جاتے ہیں۔ ہدایت 4 جلدوں میں ہے، اور ان 4 جلدوں میں پہلے کیا کرتے ہیں، اگر قرآن کی دلیل ہوتی ہے تو قرآن ذکر کرتے ہیں، حدیث ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا نام کی اور چیزیں دے کر کرتے ہیں۔ مگر قرآن عقلی دلیل، نقلی دلیل، ہر مسئلے عقلی دلیل، نقلی دلیل، عقلی دلیل، نقلی دلیل۔ اگر عقلی دلیل نقلی دلیل کے موافق ہے تو معتبر ہے، اور عقلی دلیل نقلی دلیل کے مطابق نہیں تو معتبر نہیں ہے، بیکار ہے۔